الحمدللہ کفا سلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ آپ لوگوں کے سامنے 23واں پارہ سورہ صاد سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کالمفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک طرف ایمان والے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کلام پاک پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں توحید پرست لوگ ہیں، اور ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، اور تمام قسم کی برائیاں وہ دھڑلے سے کرتے ہیں، کوئی روک ٹھوک نہیں ہے ان کے اوپر، وہ کسی چیز کو بھی ماننے کے لیے نہیں ہے تیار، وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، رسول کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کے فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، یوم آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، تقدیر کی اچھائی برائی کا بھی انکار کرتے ہیں، جنت کا بھی انکار ہے، جہنم کا بھی انکار ہے، ان کے نزدیک سب کچھ یہ کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ایسے لوگ جو اچھے لوگ ہیں، ایک طرف برے لوگ ہیں، تو کیا ہم دونوں کو ایک طرح کر دیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آگے چل کر کے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی اور پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سوال قائم کیا ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 28واں پارہ سورہ حشر کے اندر لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنت کے جو جنتی ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک کتاب جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، کیوں نازل کی ہے؟ یہ بابرکت ہے، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل والے جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین کلام پاک کے متعلق فرماتا ہے اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کتاب جو ہے بہت برکت والی کتاب ہے، اس کے الفاظ برکت والے ہیں، اس کے معنی برکت والے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اس لیے اس کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کی آیتوں میں غور و فکر اور تدبر کریں، اور عقل والے جو ہے کلام پاک سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی سورہ صاد میں جو 23واں پارہ سورہ صاد ہے، اسی میں جو ہے اللہ رب العالمین نے آگے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اس واقعے کی طرف ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں جو ہے مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین نے عام اعلان کر دیا، تمام فرشتوں کو بتا دیا کہ دیکھو میں جو ہے بہت جلد مٹی سے ایک انسان بناؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو برابر کر لوں گا اور اس کے اندر روح پھونک دوں گا، مٹی سے جو انسان بناؤں گا اس کے اندر جب میں روح پھونک دوں گا تو تم سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ رب العالمین پہلے بتا دیا، اور مٹی سے کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو کہا کہ مٹی سے میں ایک انسان بناؤں گا اور اس میں روح پھونکوں گا، اور اس کے بعد میں تم سب کے سب لوگ سجدے میں گر جانا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور ان کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ شیطان کی پیدائش، شیطان کا وجود حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ شیطان
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روک دیا کہ تم نے اس چیز کا سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس میں شرف کی بات ہے، ہم لوگ جو ہے انہی کی نسل سے پوری انسانیت، تو اس میں شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو کہا کہ تمہیں کس چیز نے روک دیا، کس چیز کی وجہ سے تم نے سجدہ نہیں کیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سب کو سجدہ کرنا ہے۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑے مرتبے والا سمجھتا ہے؟ کیا بات ہے، یا تو تکبر کا شکار ہو گیا ایک چیز، یا تو اپنے آپ کو بہت بڑا درجے والا سمجھتا ہے۔ قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ دیکھیے جب نص آ جائے، جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے جو واضح ہو، تو اس کے مقابلے میں عقل نہیں چلتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ سجدہ کرو تو سجدہ کر لینا چاہیے تھا۔ اب یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلیل کیا دے رہا ہے، دلیل بھی دے رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ کلام پاک کی آیتوں کو سنیے تو اس سے کچھ سمجھدیا بھی کریے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ معلوم کیا کہ شیطان بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والی ذات تیری ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی پیدائش کا انکار کر دے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے نہیں پیدا کیا، وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ کم سے کم شیطان تو اقرار تو کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان اقرار کر رہا ہے، اور جو لوگ انکار کرے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، پیدائش کا، وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فانک رجیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب تو چلا جا، تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا، اب تو یہاں پر جو ہے آسمان میں نہیں رہ سکتا، اب یہاں سے تجھے نیچے جانا پڑے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہوتی رہے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہا اے میرے رب مجھے مہلت چاہیے۔ کب تک مہلت چاہیے؟ قیامت تک۔ کیا معلوم ہوا؟ شیطان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اسی لیے تو شیطان نے جو ہے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب۔ دیکھیے شیطان کیا کہہ رہا ہے، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت چاہیے۔ معلوم کیا ہوا؟ شیطان کے نزدیک بھی یہ بات مسلم ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور جو لوگ قیامت کا انکار کریں وہ شیطان سے بھی بدتر ہیں۔ شیطان مانگ رہا ہے مہلت، اور دیکھو کیا کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ ربی، اے میرے رب۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ رب کی جو صفت کا حوالہ دے کر کے جو ہے کوئی مانگا جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ رب کہہ رہا ہے اے میرے رب۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دیا میں نے، قیامت تک مہلت ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت تک، مقررہ معلوم وقت تک تمہیں مہلت دے دی گئی۔ اچھا، اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور غلطی ہونے کے بعد میں اگر وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، تو یہ طریقہ جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔
اور اگر غلطی ہونے کے بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دلیل قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کہہ رہے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ شیطان کے پاس بھی وقت تھا، شیطان سے غلطی ہوئی تھی، اگر یہ بھی اپنی غلطی کا اقرار کرتا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا، لیکن اس نے انکار کیا، اس نے معافی نہیں مانگی اور یہ جو ہے اکڑ گیا، تکبر کا شکار ہو گیا، ہٹ دھرمی کا شکار ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ گناہ ہو جانے کے بعد میں اور پھر انسان جانے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ ہو گیا ہے، اور اس گناہ پر وہ مصر رہے، اس گناہ پر وہ اڑا رہے اور اس گناہ کے لیے وہ تعویل بھی پیش کرے، جیسے کہ شیطان نے پیش کی کہ میں آگ سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، اس گناہ کے لیے جو دلیل بھی فراہم کرے، تو ایسا شخص شیطان کے راستے پر گامزن ہے۔ غلطی ہونے کے بعد دلیل فراہم کرنا یہ شیطان کا وتیرہ، اسی لیے تو کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب پوری مہلت مل گئی اس کو تو اب کیا کہہ رہا ہے؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ اے اللہ رب العالمین، تیری عزت کی قسم کھا کر کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خالص مخلص بندے جو چنندہ بندے ہوں گے ان کو چھوڑ کر کے تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے لمبی جو ہے ذریت پیدا کرے گا، تو اس نے کہا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن میں اکیلے نہیں جاؤں گا، بہت سے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا۔ اور اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ اللہ رب العالمین میں ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو لے کے جاؤں گا، لیکن بہت سے ایسے تیرے نیک بندے بھی ہوں گے کہ جن پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا، اسی لیے تو اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خالص بندوں کے، چنندہ بندوں کے، ان پر میرا کوئی حربہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کچھ حربہ کبھی ہوا بھی تو یہ چوکنے ہو جاتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، مخلص بندے ہوتے ہیں، خالص بندے ہوتے ہیں، ان سے کبھی برائی ہوتی ہے تو یہ چوکنا ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی برائی ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو انسان جو برائی کیا تھا، برائی کرنے کی وجہ سے جو ہے ابھی انسان کی برائی ہوئی تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیا، اللہ رب العالمین معاف کر دیا، تو اس نے کہا کہ تیرے خالص بندوں کو میں نہیں گمراہ کر پاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال فالحق والحق اقول، یہ بات سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں تجھ کو اور تیرے تمام متبعین کو، تمام لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا، سب تیرے جتنے ماننے والے ہوں گے تمام لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، شیطان کو مہلت مل چکی ہے، قیامت تک مہلت مل چکی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو کیا ہے، ایسے کام کرنا چاہیے جو کام جو ہے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں ایسے تمام راستوں کو اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ جو ہے جنت میں پہنچ جائیں، اور ان تمام راستوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے جو ہمیں جہنم تک لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہماری تمام نیکیوں کو تو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کی برائیوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔